دوستوں 80 کی دہائی کے آخر میں جمہوریت کے حامیوں، جن میں اکثریت چائنیز طلبہ کی تھی، انہوں نے چائنا میں جمہوریت، آزادی رائے اور آزادی ثقافت کے لیے مظاہرے کرنا شروع کیے، اور ان مظاہروں کو روکنے کے لیے چینی حکومت نے وہ کیا جسے آج دنیا تیانمن اسکوائر میسیکر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ دوستوں یہ واقعہ شروع ہوتا ہے چائنا کی کمیونسٹ پارٹی کے سابق لیڈر ہو یاؤ بینگ کی اپریل 1989 میں موت واقع ہو جانے سے۔ ہو نے اپنے دور میں چائنا میں کافی ساری جمہوری اصلاحات متعارف کروائی تھیں۔ ہو کی یاد میں اپریل میں ہی مظاہرے ہونا شروع ہو گئے اور مئی کے درمیان تک ہزاروں مظاہرین اکٹھے ہو گئے۔ چونکہ ہو کمیونسٹ پارٹی میں موجود واحد شخص تھا جو جمہوریت کو سمجھتا تھا، اور اس کی موت نے ان جمہوریت پسندوں کی بچی کچی امیدیں بھی توڑ دی تھی۔ ان کا غصہ ملک میں سیاسی آزادی کا نہ ہونا، چائنا میں ون پارٹی سسٹم کے نظام کو ختم کرنا جس میں ساری طاقت کمیونسٹ پارٹی کے پاس تھی، اور چائنا میں معاشی مشکلات کو لے کر پایا جا رہا تھا۔ حالانکہ چائنیز حکومت نے 1980 کی دہائی میں بہت ساری معاشی اصلاحات کی تھی، مگر اب بھی غریب اور دہاڑی دار طبقہ غربت میں پستا چلا جا رہا تھا۔ طلبہ نے اس بات پر بھی زور دیا کہ ان کا تعلیمی نظام بھی انہیں معاشی سرمایہ کاری کی فری مارکیٹ کے بارے میں نہیں سکھاتا۔ چینی حکومت میں موجود چند لیڈران ان مظاہرین کے جذبات کو سمجھ رہے تھے، جبکہ زیادہ تر اسے سیاسی خطرہ مان رہے تھے۔ 13 مئی کو چند طلبہ نے بھوک ہڑتال کر دی، جس سے متاثر ہو کر چائنا بھر میں ایسی ہی ہڑتالیں ہونا شروع ہو گئیں۔ جوں جوں تحریک بڑھتی چلی جا رہی تھی، چائنیز حکومت کے لیے پریشانیاں بھی بڑھتی چلی جا رہی تھیں، خاص طور پر تب جب ان مظاہروں نے سوویت یونین کے لیڈر میخائیل گوربیچوف کے چین کے دورے میں خلل پیدا کر دی تھی، اور 15 مئی کو گوربیچوف کے لیے تیانمن اسکوائر میں استقبالیہ تقریب بھی ہونا تھی، جو کہ ان مظاہروں کے باعث ایئرپورٹ پر ہی کرنا پڑی۔ خیر گوربیچوف آیا اور واپس چلا گیا، مگر چینی حکومت کو اب ان مظاہروں کو روکنے کی ضرورت محسوس ہونے لگی۔ حکومت نے 20 مئی کو مارشل لا نافذ کر دیا اور 2.5 لاکھ فوجی بیجنگ میں داخل ہو گئے۔ مئی کے آخر تک 10 لاکھ سے زائد مظاہرین تیانمن اسکوائر میں داخل ہو گئے۔ ان مظاہروں اور فوجی دباؤ کی تصاویریں یورپ اور امریکہ بھر میں لوگوں کو میڈیا کے ذریعے دکھائی جانے لگیں۔ فوج کے آنے سے مظاہرہ ختم نہیں ہوا تو چینی حکام نے اپنی جارحیت کو مزید بڑھانے کا فیصلہ کیا۔ 4 جون کی رات 1 بجے چینی فوجیوں اور پولیس افسران نے تیانمن اسکوائر کے مظاہرین پر سیدھے گولیاں چلانا شروع کر دیں، جس کے بعد ہزاروں مظاہرین نے بھاگنا شروع کر دیا، جبکہ چند نے اپنے حقوق کے لیے لڑنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے فوجیوں پر پتھر برسانا شروع کر دیے اور فوجی گاڑیوں کو آگ لگانا شروع کر دی۔ رپورٹرز اور مغربی سفارتکاروں کے مطابق ان مظاہروں کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں کو اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑا، جبکہ 10,000 کے قریب گرفتار کیے گئے۔ دنیا بھر کے لیڈران باشمول گوربیچوف نے اس ملٹری ایکشن کی مذمت کی۔ لگ بھگ 1 ماہ بعد امریکہ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے تحت چائنا پر معاشی پابندیاں نافذ کر دیں۔ اس فوجی ایکشن کے باعث مظاہرے تو ختم ہو گئے، مگر ایک شخص کی ویڈیو دنیا بھر میں وائرل ہو گئی، جو کہ آج تک چائنا میں بین ہے۔ مظاہرے ختم ہونے کے دوران بچے کچے آخری مظاہرین میں سے ایک یہ شخص تھا، جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر چائنیز فوج کے سامنے اپنے حقوق کے لیے ڈٹا رہا۔ تو دوستوں یہ تھی تیانمن اسکوائر میسیکر کی کہانی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں، تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں سب سے پہلے۔ شکریہ۔